ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کو میزبان۔ دو موضوع ہیں جس پر میں زیادہ توجہ دینا چاہتا ہوں آج کے ولاگ میں۔ ایک تو ہے سبجیکٹ کمیونیکیشن ISPR، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے آفیسرس ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کے اندر MS کیا ہوا ہے بہت سو نے، کچھ PhD کر رہے ہیں۔ بریلینٹ لاٹ ہے جو DG کے علاوہ وہاں پہ ڈفرینٹ پوزیشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قوم کی خدمت، افواج پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ کوشچن یہ ہے کہ اگر PTA یا جو اسٹیٹ منسٹر شیزہ فاطمہ بلانگنگ ٹو خواجہ آصف ڈیفینس منسٹر، ان کی بھانجی بھتیجی ہیں، وہ اگر قوم کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں کہ پوری کی پوری IT انڈسٹری اور فری لانسرز کو کہ روزگار کو خطرہ پیدا ہو جائے، الٹیمیٹلی پاکستان کو نقصان ہو، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا کل کو ان کی حکومت جانے کے بعد کوئی کارروائی کی جائے گی؟ اس وقت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ یہ جو پاکستان کی انڈسٹری اور IT کے شعبے کو بالکل برباد کیا جا رہا ہے فائر وال کے نام پر یا کچھ اور کئی انٹرنیٹ کی سپیڈ کم کرنے کے بعد، تو یہ وہ صورتحال ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے وہ اپنی ایک آواز رکھتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس پر وزیر اعظم صاحب یا ہمارے آرمی چیف صاحب جنرل عاصم منیر وہ ایک پوائنٹ آف ویو لے کر چلیں اور قوم کو اعتماد میں لیں۔ ہمیں اس بات میں بڑی حیرت ہوتی ہے، کارپوریٹ کمیونیکیشن ہو، اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہو، ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن ہو، پولیٹیکل کمیونیکیشن ہو یا اکنامکس سے ریلیٹڈ کمیونیکیشن ہو، یہ آج کے دور میں IT کمیونیکیشن کا دور ہے، اور اس میں کسی بھی طور پر کوئی بھی سست روی پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگی۔ پڑوسی ملک میں بھی بہت سے سیاسی مسائل ہیں، اور یہ جو ایکسٹریمسٹ کی گورنمنٹ ہے یہاں پہ RSS کی دہلی میں BJP اور نریندر مودی کی شکل میں، اور جو ابھی کل جا کے یوکرین کے پریزیڈنٹ سے جا کر ملے بھی ہیں یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یعنی پیوٹن جن کے ساتھ رشیا کے ساتھ ان کے بہت گہرے تعلقات تھے، اور بھارت اور رشیا کا USSR کا بہت بڑا گٹھ جوڑ تھا، 71 کی وار میں نظر آیا تھا وہ، تو وہ جا کر دکھا رہے ہیں اپنا کہ جی ہم بڑے پروگریسو ہیں اور یوکرین کے لوگوں کے ساتھ ہے، یوکرین کے پر جو حملہ کیا رشیا نے، لیکن اس کے ہاں کوئی ایسی فائر وال کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اتنے شدید اختلافات ود ان دا پارٹی، جو کانگریس کے اور دیگر جو انڈیا کے نام پر جو ان کا الائنس ہے، اور اس کے مقابلے پر BJP رولنگ پارٹی کمزور ضرور ہوئی ہے لیکن اقتدار میں تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے IT سے بلینز اینڈ بلینز کی ایکسپورٹس کی ہیں اور کمائی ہیں، اور ہندوستان کی اکانومی کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کی بہت زیادہ گنجائش بھی ہو تو ہم 5 سے 10 بلین ڈالر بھی اگر اپنی کٹی میں ڈال لیں کما کر، تو ایک بہت بڑی سپورٹ پاکستان کو ہوگی، اور IMF کے 7 بلین کا قرضہ ہو یا 2 بلین کا یعنی انہانسڈ گرانٹ ہو اور فیسلٹی ہو، وہ اس سے ہماری جان چھوٹتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ گورننس کا ماڈل، گورننس کی مشکلات، گورننس کی کمپلیکیشنز، اور سب سے بڑی بات ہے کہ نیت کا دخل جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات کی مثال انہوں نے دی یوتھ کنونشن میں ہمارے آرمی چیف صاحب نے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیجیٹل ٹیررزم، میں اس سے قطعی یعنی وہ سپورٹ نہیں کرتا اس آئیڈیا کو اور اس ٹرمینالوجی کو، یہ کوئی ٹرم ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم کیا ہوتا ہے؟ ڈیجیٹل یہ کہیے کہ ڈیجیٹل یوز میں جو کچھ بھی خرافات چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے۔ کاؤنٹر کرنے کے لیے، ریگولیٹ کرنے کے لیے طریقہ کار موجود ہے۔ فائر وال سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ آفینس ہوگا، یعنی نوجوان جو نسل ہے ان کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہمیں اسی IT کو یعنی طالبان کا پوسٹر ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ ایک زمانے میں ملا عمر کی حکومت نے کابل میں انٹرنیٹ کا استعمال جو ہے وہ اس کو حرام ڈکلیئر کیا ہوا تھا۔ آج انٹرنیٹ کے بغیر کوئی حکومت نہیں چلتی، انٹرنیٹ کے بغیر کوئی گورننس نہیں ہے، انٹرنیٹ کے بغیر کوئی سینٹرل بینک، کمرشل بینکس، کوئی کمپنیز کام نہیں کرتی، ایکسپورٹ امپورٹ انٹرنیشنل ٹریڈ اس کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ فارن پالیسیز اور فارن ایکٹیویٹیز جو ہیں، انویسٹمنٹ ہے،
وہ آئی ٹی کے بغیر نہیں چلتا. تو آئی ٹی ایکچولی ہیز بیکم اے لائف لائن آف اینی کنٹری, آف اینی نیشن, اور فار انڈیویجولز جو بھی ہمارے معاشرے میں اور آپ موجود ہیں. آئی ٹی کے بغیر ہم زندہ رہ ہی نہیں سکتے. یہ اس وقت ضرورت ہے. ایک زمانہ تھا کہ بجلی دستیاب نہیں تھی تو اندھیرے میں چراغ جلا کر زندگی گزاری جاتی تھی. آج گھروں میں فریج کے بغیر, پنکھے اور ایئر کنڈیشنز کے بغیر بجلی بہت ضروری ہے, اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. یہ الگ بات ہے, اس پر میں آگے جا کر آپ سے بات کروں گا کہ بجلی کے جو معاملات ہیں اس نے اب معیشت کو یعنی ہوم اکنامکس کو کتنا ڈسٹرب کیا ہے. تو کارپوریٹ کمیونیکیشن ہو, اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہو, اور انٹرنیشنل ٹریڈ ہو, پولیٹیکل کمیونیکیشن ہو, اس کے لیے آپ کو آئی ٹی کا استعمال کرنا ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے یوتھ کو ایک نیریٹو دیں. وہ نیریٹو وہ نہ ہو کہ صرف آپ نے ایک طالبان کے لیے, ٹی ٹی پی کے لیے, جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے, ایک ان کے لیے ایک فتویٰ جاری کر دیا گیا کہ اس فتوے سے ہی ٹیررزم کاؤنٹر ہو جائے گا. نو, اس کے لیے آپ کو سوشو اکنامک اسپیکٹرم میں جانا پڑے گا, اور اس پر ظاہر کام کیا جا سکتا ہے, ڈیولپ کیا جا سکتا ہے نیریٹو. اور یہ نیریٹو کسی بھی طور پر کامیاب نہیں رہا جو علماء کرام سے انہوں نے لیا, اور باہر سے بھی یعنی الازہر سے بھی اور مکہ مدینے سے بھی انہوں نے اس میں انپٹ لیا کہ کس طریقے سے کون سی چیز حرام ہے اور کون سی حلال ہے. گردنیں کاٹنا یا سوسائڈ بامبنگ, یہ سب حرام ہے, ظاہر ہے حرام ہے. لیکن وہ جو اس میں انگیج ہیں, جو لوگ ہیں, ان سے بھی تو کبھی آپ بات کرنا پڑے گی نا. آپ کو آپریشن کریں, بالکل کریں, اڑا کے رکھ دیں. ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, ہر دوسرے تیسرے دن واقعہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ لوگ کون ہیں؟ ان کے ساتھ آپ کیوں نہیں بیٹھ کے مذاکرات کرتے؟ ان کو بلائیں. ان کے جڑیں پاکستان میں ہیں. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کچھ ہیں رائٹ ونگ کی, جن کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی یارانہ یا تعلق رہا ہے, اور اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. ان کے مسائل پر بات کی جا سکتی ہے. اور اگر نہیں مانتے, دوسری طرف آپریشن کا جو ہے آپریشن جاری رہنا چاہیے. لیکن نیریٹو آپ کو بدلنا پڑے گا, نیریٹو میں چینج لانی پڑے گی, اور یہ بھی آئی ٹی کے ذریعے ہوگا. یعنی شام میں اور عراق میں ابو بکر بغدادی آئسس کا جو چیف تھا, ان کے ہاں سب سے زیادہ یعنی ٹویٹر کا استعمال ہوتا تھا, ایکس کا, جو پاکستان میں بند ہے. اور منسٹر حضرات استعمال کرتے ہیں تو وہ جائز ہے, وہ ان کے لیے جائز ہے. عوام کے لیے, کارپوریٹ سیکٹر کے لوگوں کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے, آئی ٹی کے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے. وہ دنیا سے پیسے کما رہی ہے. آپ بیٹھے ہوئے کہ نہیں جی اس کو بند کر دیا جائے. منسٹر اگر ٹویٹ کر دیتا ہے تو وہ جائز بن جاتی ہے. کیسا یعنی دو رخی ہے, دوہرا قانون ہے. اس پر غور کریں, سوچیں کہ ہم کس طریقے سے یعنی ایک فائر وال بنانے سے, فلٹر کرنے سے, رکاوٹیں ڈالنے سے, سلو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. پاکستان کی ساکھ کو دھچکا پہنچا ہے, اور اس کا کوئی نہ کوئی جواب وزیر اعظم صاحب کو دینا چاہیے. قوم کو پارلیمنٹ میں جائیں اور ایڈریس کریں. اور اگرچہ پارلیمنٹ بھی لولی لنگڑی ہی نظر آتی ہے, لیکن وہ جا کر بات کریں. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے سے خوف زدہ ہو کر پاکستان کی حکومت ایک فائر وال کھڑا کر سکتی ہے, کھڑا کرنا چاہتی ہے, کھڑی کر دی ہے, اس کا ایڈوانٹیج کس کو ہوگا اور ڈس ایڈوانٹیج کس کو ہوگا, نقصان کس کو ہوگا اور فائدہ کس کو ہوگا؟ وزیر اعظم صاحب ذرا اس طرف توجہ دیجیے. ویسے بھی گورننس کے ماڈل میں اگر ریٹنگ کی جائے, گورننس کے تمام انڈیکیٹرز کو جمع کر لیا جائے, اس کا مطالعہ کیا جائے, اس کا تجزیہ کیا جائے, تو آپ کی حکومت کہیں کھڑی ہوئی نظر نہیں آتی. اورنگزیب صاحب کل کچھ کہہ رہے ہیں, معیشت اپنی جگہ پہ دھچکے, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے 28 کو ہڑتال کیوں کر رہے ہیں تاجر حضرات؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. دوسری بات, بجلی. کل آپ نے پھر اعلان کیا جی کہ نیپرا, یہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں, آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر کیوں الیکٹرک کمیشن بنا ہوا ہے وہاں پر, یہاں پہ نیپرا اتھارٹی ہے. عجیب و غریب تضاد ہے پاکستان کے اندر کہ تینوں ریگولیٹری اتھارٹی, اوگرا عوام سے گالیاں کھاتے ہیں, نیپرا عوام سے گالیاں کھاتے ہیں, اور یہ جو پیمرا ہے یہ میڈیا کے لوگوں سے کی زد میں رہتا ہے اور لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں. ان کا پیمرا کے اندر وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہی نہیں ہے, کیا دکھانا ہے کیا نہیں دکھانا. یعنی آگ دکھائی جا رہی ہے, وائلنس دکھایا جا رہا ہے, باڈیز دکھائی جا رہی ہیں. اور یہ جو ملتان M5 پر ہوا ہے, ملتان روڑی کے پاس رحیم یار خان کے قریب جو پولیس شہید ہوئے ہیں, انتہائی یعنی قابل مذمت یہ عمل ہے. اور اب کیوں یوز کریں جناب, کوبرا گن شپ ہیلی کاپٹرز کس لیے استعمال ہوں گے؟ پاکستان آرمی کے وہ موجود ہیں.
ایویشن ڈویژن کو استعمال کریں, اڑا کے رکھ دیں, ان کو صفائی کر دیں. ایک تو وار اینڈ ٹیرر چل رہی ہے, دوسرے یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں انہوں نے برباد کر دیا. یعنی قوم خوفزدہ ہے اس وقت. موٹر وے پہ جانے, موٹر وے بھی غیر محفوظ ہو گئے ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ پنجاب کے اندر واقع ہوا ہے, یہ سندھ کنیکٹڈ ہے, گھوٹکی کا علاقہ اور یہ کشمور کا علاقہ دریا کے آر پار. پنجاب کے ڈاکو اور ادھر سندھ کے جو انٹیریئر کے ڈاکو ہیں, یہ ان کو مینیج کرے جناب. تو بجلی کا معاملہ وہ اکنامک ڈیکورٹی ہے, لوگوں کی جیبوں پر, لوگ اب مزید بل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. یہ جو تاجروں کی ہڑتال ہے 28 تاریخ کو جو ان کا پروگرام ہے وہ اسی لیے ہے. ایک تو یہ ٹیکسیشن پالیسی جو لے کر آئے تھے بی آر والے, وہ تمام بڑی بڑی مارکیٹوں کے باہر بینر لگے ہوئے ہیں, کالے سیاہ بینر لگے ہوئے ہیں. انہوں نے تاجر برادری نے اس کو مسترد کیا, ان کی ٹیکسیشن پالیسی کو, جو اورنگزیب صاحب چاہتے ہیں رجسٹریشن ہو جائے. کوئی والنٹری رجسٹریشن ایز سچ نہیں ہوگی, اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوگی, کیونکہ سسٹم کرپشن کا ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اندر آپ ٹیکس وائز پرائیویٹائزیشن کے اندر گریجولی جائیں. پرائم منسٹر صاحب ایک نیا لے کر آئے, دنیا میں ایسا ہے, اور پرائیویٹائزیشن کر کے اس کو پرائیویٹائز کریں اس کو, اور یہاں سے آپ ریونیو اپنے ڈیزائن ٹارگیٹ کے مطابق حاصل کر سکتے ہیں. جو یعنی بڑی بڑی بھینسیں اور مگرمچھ پل رہے ہیں اسلام آباد میں اور کراچی کسٹم میں اور کراچی پورٹ پر, اس کو ذرا روکنے کی شدید ضرورت ہے. عوام کے پاس پہلے ہی دینے کے لیے کچھ نہیں رہا ہے. کل جو اسلام آباد میں تو چند روز پہلے نو ٹیکس ریڈیوس ٹیکس کے نام پر سیلڈ کلاس نے احتجاج کیا ہے, یہ ایک اہم انڈیکیٹر ہے کہ دوسرے شعبے کے لوگ بھی اب اس میں آ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ سے اگلے موضوع پر بات ہوگی. بہت بہت شکریہ.